السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ ڈیئر فرینڈز، اس چینل میں آپ کو ملیں گی بہت ہی اچھوتے ناولز، بہت ہی دلچسپ کہانیاں اور رومانٹک ناولز۔ سو ہمارے ساتھ رہیے، اور اس سے پہلے کہ ہم اپنی کہانی کا آغاز کریں، اس چینل کو لائک کر دیں، اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ ہمارے چینل سے آنے والے ہر نیو نوٹیفیکیشن کی خبر سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اعتبار، اور اس کی قسط نمبر ہے 23۔ فاطمہ میرب سے ناراض ہو کر واپس آ چکی تھی۔ تہمینہ نے پھر طنز کیا تھا، لیکن وہ سرے سے نظر انداز کیے اس کو کمرے میں چلی گئی، اور جس سے تہمینہ کو مزید غصہ آیا۔ دیکھتے دیکھتے 2 مہینے اور گزر چکے تھے۔ فاطمہ نے اب حارث سے ضد کرنا، اس کے سامنے رونا یا ناراض ہونا چھوڑ دیا تھا۔ وہ خود کو اور بے مول نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن ان 2 مہینوں میں اس کے مزاج میں سنجیدگی آ گئی تھی جو کبھی اس کی فطرت میں نہیں رہی تھی۔ تہمینہ کے تانے اب بھی ویسے ہی تھے، بس فرق یہ تھا کہ اب فاطمہ پر اس کا رتی برابر فرق نہیں ہوتا تھا، اور اگر ہوتا بھی تھا تو وہ ظاہر نہیں کرتی تھی۔ لیکن ایک دانہ جو کچھ دنوں پہلے تہمینہ نے دینا شروع کر دیا تھا، وہ اس کے وجود پر نیزوں کی طرح لگتا تھا، اور وہ تانا بے اولادی کا تھا۔ ابھی شادی کو وقت ہی کتنا گزرا تھا، مشکل سے 3.5 مہینے، اور اس میں ہی بے اولادی کا تانا۔ مریم کی تو شادی کے 7-8 مہینے بعد خوشخبری ملی تھی، پر اس کی ماں نے تو کبھی مریم کو تانا نہیں دیا تھا۔ وہ یہی سوچتی تھی کہ آخر اسے کسی چیز کی سزا مل رہی ہے۔ اسے ایسے اپنا گناہ یاد نہیں آتا تھا جس کے بدلے اس کی زندگی ہی سزا بن گئی تھی۔ نہ ہی اس کی ماں نے اس کی بھابھی کے ساتھ ناانصافی کی تھی کہ مکافات عمل اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہو، لیکن پھر بھی اپنے جانے انجانے میں کئی گناہوں کی معافی مانگ رہی تھی، اور اللہ سے جلد از جلد اولاد بھی۔ وہ یہ تانا نہیں سننا چاہتی تھی۔ بتانے میں نارمل لگے، پر یہ تانا ایک عورت کے لیے بہت زیادہ اذیت ناک اور تلخ ہوتا ہے، اور افسوس ہر بار کی طرح حارث اپنی ماں کو کچھ نہیں بول پایا تھا۔ کچھ نہ بولتا تو فاطمہ کو اتنا دکھ نہ ہوتا، پر اپنی ماں کی سن کر اسے ڈاکٹر سے چیک اپ کا بولنا۔ فاطمہ پہلے تو یقین نہ کر سکی کہ حارث اس حد تک کہہ سکتا ہے کہ شادی کے شروع کے سالوں میں تو شوہر بیوی کو پلکوں پر بٹھائے رکھتے ہیں، لیکن حارث نے شادی کے چند سالوں میں ہی اس پر زندگی اور شادی شدہ زندگی کی تلخیاں نمایاں کر دی تھیں۔ لیکن اس پر فاطمہ ایک نازک لڑکی کی طرح نہیں، بلکہ کافی سمجھدار اور شادی شدہ عورت ثابت ہوئی تھی، اور اس نے حارث کو صاف کہہ دیا تھا کہ وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جائے گی، اور اگر فاطمہ کو اس کا وجود بنا اولاد کے کھٹکنے لگا ہے تو وہ ابھی اور اسی وقت اپنے میکے چلی جائے گی۔ ساتھ ساتھ دل میں دعا بھی کی کہ اس بار اس کا مان نہ ٹوٹے، ورنہ اس کا رہا سہا بھرم ختم ہو جائے گا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ میرب اسے کبھی ایسے نہیں کرنے دے گی، اور اگر ایسا ہوتا تو اس کی عزت نفس بہت بری طرح رند جاتی۔ اس معاملے میں اس کی ماں نے کمزور کر دیا تھا، لیکن اس بار اس کی دعا قبول ہوئی، اور حارث غصے سے اسے گھورتا کمرے سے نکل گیا تھا۔ اس نے شکر ادا کیا تھا، ورنہ اگر وہ کہہ دیتا کہ چلی جاؤ تو وہ کیا کر لیتی۔ جس دن سے میرب نے اسے سسرال کا رونا دھونا اور اس سے منع کیا تھا، جب سے وہ اپنی تکلیفیں اپنے دل میں رکھنے لگی تھی، جس کی وجہ سے وہ بدلتی جا رہی تھی۔ شاید اسے اس کے باپ بھائی نے ہتھیلی کا چھالا بنا رکھا تھا، اس لیے اسے یہ باتیں اور زیادہ تکلیف دیتی تھیں۔ اس کا دل کرتا تھا کہ وہ اپنے ماں باپ کے سامنے اپنا دل کھول دے، لیکن وہ اپنے باپ جس نے اسے بچپن سے بے انتہا محبت اور مان سے دیکھا تھا، ان کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میرب اور فاطمہ کے تو پوچھنے پر بھی وہ اب کچھ نہیں بتاتی تھی۔ زندگی میں پہلی بار اس نے انا لگائی تھی، یا پھر یہ انا نہیں، اس کی عزت نفس تھی۔ کوئی نہیں تھا سوائے اللہ کے جو اس کی مدد کرتا، یا وہ جسے اپنی تکلیف شیئر کرتی، کیونکہ باقی سب کی نظروں میں تو اس کی تکلیف بس ایک تکلیف ہی تھی، کیونکہ سب کا کہنا تھا کہ شروع میں تو یہ ہر لڑکی کو برداشت کرنا پڑتا ہے، اور پھر وہ اللہ سے یہی پوچھ رہی تھی کہ لڑکی کو ہی کیوں برداشت کرنا پڑتا ہے۔ پہلے تو وہ اچانک شادی پر خوش نہیں تھی، لیکن پھر مان گئی۔ پھر اس نے اپنے نصیبوں کے لیے دعا کرنا شروع کر دی، لیکن اس کی ایک دعا بھی قبول نہیں ہوئی۔ اس کی تکلیف کو تھوڑا بہت محسوس کرنے والی صرف سندس تھی، جو اکثر جھنجھلا کر تہمینہ سے بحث بھی کر جاتی تھی، اور اکثر حارث کا دل بھی فاطمہ کی طرف سے صاف کرتی تھی، جو تہمینہ کی طرف سے میلا ہوتا تھا۔ یہ 3 مہینے فاطمہ کی زندگی کا سب سے برا وقت تھا، اور افسوس ہمیشہ کی طرح برا وقت بہت دیر سے گزر رہا تھا، اور اس برے وقت میں اللہ کے سوا اس کے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ ہم یونی کیوں آئے ہیں؟ حماد نے ارحم کو گاڑی کراچی یونیورسٹی کے گیٹ سے باہر نکالتے ہوئے دیکھا، اور اس کے اندر اب جا رہے تھے۔ ہاں بس یہ گفٹ دینے جانا تھا، تو مسکراتے ہوئے ارحم نے بیک سیٹ کی طرف اشارہ کیا جہاں چھوٹا سا پیک گفٹ تھا۔ حماد نے حیرت سے پہلے گفٹ اٹھا کر اسے الٹ پلٹ کر کے پھر ہلا کر دیکھا کہ کیا ہے۔ پھر حیرت سے ارحم کو دیکھنے لگا۔ یہ کیا ہے؟ حماد نے گفٹ واپس پیچھے رکھ کر ارحم کو تفتیشی نظروں سے دیکھا۔ گھڑی ہے، لیڈیز واچ۔ ارحم ویسے ہی مسکراتے نارملی بولا، لیکن کس کے لیے؟ ایک منٹ، کہیں خوشی سے بولتے حماد نے ایک بات ادھوری سوچی۔ ہاں بالکل صحیح سوچ رہے ہو، بولتے ساتھ ارحم نے گاڑی روکی۔ تم یہیں بیٹھو، میں 5 منٹ میں آیا۔
ارحم گاڑی سے اترا اور بیک سیٹ سے گفٹ نکالتا اور باہر نکل گیا۔ حماد نے اس کی بات پر اس بات میں سر ہلایا اور معنی خیز نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ ارحم واپس آ گیا۔ گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کی اور یو ٹرن دیا۔ ایسے کوئی خاص وجہ اس گفٹ کی؟ کیونکہ میرا نہیں خیال کہ آج عاشقوں کو کوئی خاص دن ہے، شرارت سے کہتے اس نے اپنا موبائل نکالا اور اسکرین پر سارا کا میسج تھا۔ وہ اسے آج اس کی فرینڈ کے گھر سے پک کرنے کا کہہ رہی تھی۔ 2 مہینے پہلے ان کی منگنی ہو چکی تھی اور وہ 2 مہینے بعد ہی شادی تھی۔ ہاں، اس کی گھڑی ٹوٹ گئی تھی تو میں نے سوچا سرپرائز دے دوں، موڑ کاٹتے اس نے سرسری سے کہا۔ حماد نے بھی گردن ہلا دی، پھر سارا کو میسج ٹائپ کرتے کرتے ہی پوچھا، کون ہے ویسے وہ خوش نصیب جس کی محبت میں ارحم الیاس گرفتار ہو کر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر گھڑیاں پہنچا رہے ہیں؟ حماد نے موبائل سے نظریں اٹھا کر آبرو اچکا کر پوچھا، تمہیں معلوم ہے کون ہے وہ؟ ہونٹوں پر مسکراہٹ لیے وہ سامنے دیکھتے کار ڈرائیو کر رہا تھا، پر حماد کے ایکسپریشن کا اندازہ تھا اسے۔ نہیں، میں نہیں جانتا، تم نے کب بتایا مجھے؟ وہ نارملی بولا، کیونکہ فاطمہ کی تو اب شادی ہو چکی تھی اور اسے اتنا تو یقین تھا کہ ارحم شادی شدہ عورت کو ڈیٹ نہیں کر سکتا، اور اگر کرتا بھی تو فاطمہ کا ذکر تو کرتا، اور اس دن کے بعد سے تو ارحم نے فاطمہ کا نام بھی نہیں لیا تھا اور وہ ارحم کو یاد بھی نہیں دلانا چاہتا تھا۔ مام ڈیڈ کے بعد سب سے پہلے تمہیں بتاتا ہوں، پر اگر تم بھول گئے ہو تو پھر بتا دیتا ہوں، فاطمہ عارف۔ ارحم ویسے ہی مسکراتے ہوئے بولا، لیکن ارحم نے میسج آنے پر ایک بار پھر موبائل دیکھنے لگا تھا، حیرت سے ارحم کو دیکھنے لگا۔ ایک منٹ، گاڑی روکو۔ حماد کے کہنے پر ارحم نے گاڑی سڑک کے ایک طرف روک دی۔ تم فاطمہ کو ڈیٹ کر رہے ہو؟ آر یو سیریس؟ حماد کو ابھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ نہیں، یک حرفی جواب آیا۔ پھر موبائل پر پھر میسج آیا جسے وہ نظردار کر گیا، فاطمہ کی نند سندس کو۔ جتنے سکون سے وہ بولا تھا، حماد اتنا ہی الجھ گیا تھا۔ فاطمہ تک پہنچنے کا وہ واحد ذریعہ ہے۔ حماد کی الجھن ختم کرتے وہ گاڑی میں واپس سٹارٹ کرنے لگا۔ حماد نے افسوس سے اسے دیکھتے اس کا ہاتھ پکڑا۔ ارحم واپس اس کی جانب متوجہ ہوا۔ تم پاگل ہو گئے ہو ارحم، کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ کچھ نہیں، بلکہ مجھے میری زندگی حاصل ہوگی، فاطمہ حاصل ہوگی مجھے۔ سنجیدگی سے بولتے وہ حماد کو پاگل لگا۔ ارحم تم غلط کر رہے ہو، تم کھیل رہے ہو اس کی نند سے، استعمال کر رہے ہو اسے، اس کے جذبات کا مذاق مت توڑاؤ۔ حماد کو غصہ تو بہت آ رہا تھا، پر ابھی غصہ کرنا کام بگاڑنے کے مترادف ہے۔ میں نہیں کھیل رہا اس سے، میں نے اسے محبت کے دعوے نہیں کیے، بس اتنا کہا ہے کہ میں اسے پسند کرتا ہوں، اور پسند انسان ہزاروں کو کرتا ہے۔ کندھے اچکا کر بولتے وہ حماد کو سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا، جیسے پوچھ رہا ہو اور کوئی سوال ہے؟ اچھا تو پھر یہ بھی بتاؤ کہ یہ سب کرنے سے فاطمہ کیسے حاصل ہوگی؟ ارحم مسکرایا۔ میں بس سندس کو اعتماد میں لے کر فاطمہ سے ملوں گا، اسے یقین دلاؤں گا، اسے بتاؤں گا کہ ارحم الیاس اس کے لیے کیا فیلنگز رکھتا ہے، کس حد تک اسے چاہتا ہے، کہ اس حد کا اندازہ اسے خود بھی نہیں، اس کی محبت کی بے حد ہے، اور اس کا اندازہ لگانا ناممکن ہے۔ مجھے یقین ہے وہ ضرور مانے گی۔ حماد کا دل کیا اپنا سر پیٹ لے۔ وہ اتنا پڑھا لکھا قابل بزنس مین اتنی جہالت والی باتیں کر رہا تھا، لیکن دیوار پر سر مارنے سے نقصان سر کا ہوتا، دیوار کا نہیں، اور ابھی یہی مثال حماد پر تھی۔ ارحم کو سمجھانا بیکار تھا، لیکن تمہاری سندس سے دوستی ہوئی کیسے؟ میرا مطلب مجھے یقین نہیں آ رہا تم لڑکی کے پیچھے گلاب لے کر پھرو گے، وہ بھی وہ لڑکی جسے تمہیں محبت ہی نہیں ہے۔ حماد کی بات پر ارحم ہنسا۔ ہاں صحیح کہا، میں کبھی کسی لڑکی کے پیچھے گلاب لے کر نہیں پھر سکتا سوائے فاطمہ عارف کے۔ مسکرا کر بولتے اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی اور تھوڑی دیر گاڑی میں خاموشی رہی، پھر دوبارہ حماد کی آواز نے خاموشی توڑی۔ پھر کیسے ہوئی دوستی تمہاری اس سے؟ جواب میں جو ارحم نے اسے بتایا، اس پر حماد کے لیے اپنا غصہ ضبط کرنا ناممکن تھا۔ دماغ میں ہزاروں سوال اٹھے۔ اپنی مٹھی بھینچ وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ آج 1 ہفتے بعد فاطمہ میکی آئی تھی۔ عارف صاحب کچھ دیر اپنی بیٹی کے ساتھ گزارنے کے بعد ہاسپٹل چلے گئے تھے۔ فاطمہ کو کمزور ہوتا دیکھ کر انہوں نے اس سے پریشانی سے کچھ سوال کیے، لیکن فاطمہ نے انہیں مطمئن کر دیا، اور وہ بھی بہت جلد مطمئن ہو گئے، کیونکہ ابھی شادی کو اتنا وقت ہی نہیں گزرا تھا کہ گھریلو مسئلے ہوں۔ ابھی شام کا وقت تھا۔ وہ میرب اور مریم کے ساتھ لان میں بیٹھی تھی۔ سفیان کمرے میں سو رہا تھا۔ وہ آج بھی ہر بار کی طرح خاموشی سے بیٹھی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ ناراض نہیں تھی، پر جو باتیں اس کے پاس تھیں وہ کوئی سننا نہیں چاہتا تھا، اور جو سننا چاہتے تھے وہ باتیں اسے پاس نہیں تھیں، اس لیے خاموشی ہی بہتر ہے۔ ابھی بھی میرب اور مریم کسی کے متعلق کوئی بات کر رہے تھے جب میرب کے منہ سے نکلنے والا جملہ سن کر فاطمہ کے حلق میں آنسوؤں کا گلا گھونٹ گیا۔ تو کیا وہ اتنی انجان تھی؟ کیا ان کو فاطمہ کے چہرے سے اس کی تکلیف نظر نہیں آتی تھی، یا جان کر کہ وہ انجان بنتی تھی؟ ہاں صحیح کہہ رہی ہو، فاطمہ کو ہی دیکھ لو، وہ کتنی خوش ہے سسرال میں۔ کیسے کہہ دیا انہوں نے یہ جملہ؟ کیا اس کی خاموشی اس کے درد بیان نہیں کرتی تھی؟ آپ کو کس نے بولا امی میں خوش ہوں؟ ضبط ٹوٹ گیا تھا اس کا۔ اس کے اچانک بیچ میں بولنے پر میرب اور مریم کا چلتا منہ ایک دم رکا۔ دونوں فاطمہ کو دیکھنے لگیں۔
آپ سے کس نے کہا کہ میں خوش ہوں؟ میں خوش نہیں ہوں امی، میں بالکل خوش نہیں ہوں۔ میرب جانتی تھی وہ ماں تھی، اس کے چہرے سے اس کی تکلیف پڑ سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی اس کے بارے میں اس سے زیادہ یہ مدد کر سکیں گی کہ وہ تہمینہ اور حارث سے بات کریں گی، پر اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلتا۔ اس کے یہاں زیادہ آنے پر پابندی لگ جاتی۔ حارث یہ سمجھتا کہ وہ میکے آ کر اس کے گھر والوں کی برائیاں کرتی ہے، اس لیے وہ صرف فاطمہ کو صبر کی تلقین کر سکتی تھی اور اس کے حق میں دعائیں۔ ابھی بھی وہ اسے نصیحت کر رہی تھی جب فاطمہ نے بیچ میں ہی بات توڑ دی۔ کیوں امی، کیوں برداشت کرنا پڑتا ہے شروع میں؟ جو شروع میں آپ کا احساس نہیں کر رہا وہ بعد میں کیا کرے گا؟ یا پھر آپ سیدھا کہیں کہ برداشت کرتی رہو، جب برداشت کرنے کی عادت ہو جائے گی تو تکلیف نہیں ہوگی۔ میرب اس بار کچھ نہ بول سکی۔ مریم بھی خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس پر فاطمہ کے لہجے میں ضد نہیں تھی، اس کی آواز ہلکی تھی اور لہجہ بھی دھیما۔ شروع کے دنوں میں برداشت کرنے کی نصیحت کیوں کی جاتی ہے امی؟ جب لڑکی ہزار خواب لے کر اجنبی کو اپنی زندگی سونپ دیتی ہے تب اسے یہ نصیحتیں کیوں کی جاتی ہیں؟ اس کے خواب بکھرنے پر اس کو برداشت کرنے کی تلقین کیوں کی جاتی ہے؟ ان لڑکوں کو کیوں نہیں کہنے کہ شروع کے کچھ دنوں میں بیویوں کے نخرے اٹھانا؟ جو تم سے وابستہ ہزاروں خواب لے کر آ رہی ہیں اسے بکھرنے مت دینا۔ اب کہ مریم اور میرب کی آنکھیں بھی نم ہوئی تھیں، اور اگر بعد میں آپ کی قدر بھی ہو جائے تو اس کا کیا فائدہ؟ جب بھوک لگے اور جب کھانا نہ ملے تو بھوک مر جاتی ہے امی۔ رشتے بھی اسی طرح ہوتے ہیں، اگر وقت پر احساس اور محبت نہ دے تو رشتے کا خلوص مر جاتا ہے۔ جب ان کی قدر کرنے کا وقت ہوتا ہے، جب ان کی تلخیوں اور بے قدری کی سولی پر چڑھ کر سارے جذبات مار کر پھر اگر آپ کی قدر کی جائے تو اس قدر کو قدر نہیں بولتے۔ میں تو ابھی سے تھک گئی ہوں امی، وہ بول کر رکی اور اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے وہ مسکرائی، تلخ مسکراہٹ۔ میں حارث کی محبت نہیں ہوں امی، میں صرف ضرورت ہوں۔ جانتی ہیں میں اب حارث سے ضد نہیں کرتی، کوئی خواہشات ظاہر نہیں کرتی، کوئی نخرہ نہیں دکھاتی۔ پتہ ہے کیوں؟ تاکہ میرا یہ بھرم اب نہ ٹوٹے کہ حارث میرا مان رکھیں گے۔ میں خوش نہیں ہوں امی، خواب سجانے والی آنکھیں پل بھر میں بنجر ہو جائیں، رستہ تکتے تکتے تھک کر امیدیں پتھر ہو جائیں، لب پر ٹھہری ہو خاموشی اور سینے میں حشر بپا ہو، لفظوں کی مالا کا دھاگا بیچ سے جیسے ٹوٹ گیا ہو، بھولی بسری ساری یادیں میں بھی شاید یاد بنا لوں، بھول کے اپنے دکھڑے سارے ہونٹوں پہ مسکان سجا لوں۔ تم ڈھونڈو پھرے مجھ کو اور میں خود میں گم ہو جاؤں، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے میں بھی ایک دن تم ہو جاؤں۔ کہتے ساتھ فاطمہ اٹھی اور اندر چلی گئی۔ میرب و مریم خاموش بیٹھی رہیں، کسی کے پاس کچھ تھا ہی نہیں بولنے کو۔ میرب کو پہلی بار اپنے فیصلے پر افسوس ہوا تھا، ان کو لگا تھا کہ جلد بازی میں وہ اپنی بیٹی کے لیے غلط فیصلہ کر گئیں۔ اب افسوس مت کریں امی، سب نصیبوں کی بات ہوتی ہے، انسانوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں، ورنہ ماں باپ کبھی اولاد کے لیے غلط فیصلہ نہیں کرتے۔ کہہ کر وہ رکی نہیں، باہر کی جانب پڑ گئی۔ میرب اسے نہیں روک پائی کیونکہ ان کے پاس ابھی کوئی نصیحت نہیں تھی، نہ ہی کوئی ایسی تسلی تھی جو وہ اپنی بیٹی کو دیتی اور بیٹی خوش ہو جاتی۔